السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، عمران حکومت پنجاب کو چھوٹے صوبوں کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے۔ آج حکومت کے ایک دبنگ وزیر فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی آدھی آبادی پنجاب میں بستی ہے اور پی ڈی ایم کا سٹیج پنجاب دشمن پارٹیوں کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر یہ والی بحث شروع کرنا کہ پنجاب کا دوسرے صوبوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، دوسرے صوبوں کی پنجاب کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن یہ شوشہ چھوڑنے کے پیچھے ان کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، میری رائے کے اندر حکومت نے نہ صرف اپنے اوپر آنے والے دباؤ کو ہٹانے کے لیے اپنا یہ ایک گیمکس کی ہے، اور یہ ان کی عادت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ ٹائم جس وقت پی ڈی ایم کی موومنٹ بالکل عروج پہ تھی، عمران خان نے شوشہ چھوڑ دیا۔ عمران خان نے فرمایا کہ جب مجھے اقتدار ملا تو کچھ عرصے کے دوران تو مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ گورننس ہوتی کیا ہے۔ محکمے مجھے غلط اعداد و شمار بھیجتے رہے اور مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ گورننس کیا ہوتی ہے، بڑی دیر بعد سمجھ آئی۔ اب 2.5 سال کے بعد یہ بات کہنا، اقتدار میں آنے کے عمران خان کے 2.5 سال کے بعد یہ بات کہنے کا کیا تک بنتا تھا کہ جناب پہلے 3 ماہ کے اندر مجھے سمجھ نہیں لگی۔ لیکن انہوں نے اپنا یہ والی ایک جو گیمکس تھی بہت اچھے طریقے سے کھیلی، اور اپنے پیچھے جو پی ڈی ایم کی ساری قیادت تھی وہ صرف اس ایک جملے کے پیچھے لگ پڑی کہ عمران خان تو کہتا ہے کہ مجھے حکومت چلانی نہیں آتی۔ ان کے ہر ٹی وی شو کے اندر ان کے لوگ آ کے اور مریم نواز اور دیگر قائدین سٹیج کے اوپر چڑھ کے پریس کانفرنس کر کے صرف یہی ایک بات کرتے تھے کہ عمران خان کو تو حکومت کرنی نہیں آتی، اس نے تو خود تسلیم کر لیا۔ لیکن اس سے ہوا کیا کہ عمران خان نے ان کو اپنے پیچھے تو لگا لیا، لیکن جو پی ڈی ایم کا جو معاملہ چل رہا تھا استعفوں کا یا لانگ مارچ کا، یا ان کا اپنا جو احتجاجی پروگرام تھا، وہ پس سے پش چلا گیا، اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت کا جو سوچ کا رخ تھا وہ اس طرف آ گیا۔ اب کل سندھ کے اندر ایک قومی وحدت کا ایک بڑا زبردست مظاہرہ ہوا۔ پنجاب کی قیادت موجود تھی، کے پی کی قیادت موجود تھی، بلوچستان کی قیادت موجود تھی، اور سندھ کی قیادت بھی موجود تھی۔ ان چاروں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا، سندھ کے اندر اکٹھے ہونا، بے نظیر کی برسی کے موقع پر وہاں پہ اکٹھے ہونا، ایک وہ جو بے نظیر کے والے صاحب کو یاد ہے نعرہ لگتا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس وقت بے نظیر قبر کے اندر لیٹے ہوئے بھی انہوں نے چاروں صوبوں کی زنجیر ہونے کا ثبوت دیا کہ وہاں پر چاروں صوبوں کے لوگ موجود تھے، اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ آج جیلم سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر فواد چودھری نے یہ ایک ٹویٹ داغ دیا۔ اب یہ ٹویٹ داغنے کی وجہ کیا تھی؟ میری نظر کے اندر یہ بھی ایک پولیٹیکل گیمکس ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس مہینے کے اینڈ تک یا اگلے مہینے کے شروع کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا چاہتی ہے۔ اب آئی ایم ایف کی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آئی ایم ایف آپ کو کوئی پروگرام دیتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس شرائط کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو غریب طبقہ ہے اس کی اور زیادہ ارکریزی کی جاتی ہے۔ تو اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی جو ڈیل ہے وہ تو ذرا چلی جائے پس پشت، اور پنجاب اور دیگر صوبوں کے درمیان جو ایک ہم خلیج سی بنائیں، تاکہ اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف توجہ کم کرے، اور یہ جو ہے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کی لڑائی اس کے اوپر فوکس کر کے فواد چودھری کے اوپر چڑھ دوڑے۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ عمران خان نے اب اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور اس کا ثبوت آج بھی آیا سامنے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ لنک بنتا ہے۔ آج بلوچستان حکومت کے جو ترجمان ہیں لیاقت شوانی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جہاں پہ بہت باتیں کی، وہاں پہ انہوں نے وفاق کے ساتھ کچھ شکایتیں بھی لگائیں۔ انہوں نے کہا یہ وفاق ہماری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، ہم وفاق کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتے ہیں، پرائم منسٹر کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن وہاں سے ہمیں اس محبت کا جواب اسی محبت کے ساتھ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے اب فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر وفاق نے بلوچستان کے حوالے سے ہمارے موقف کو غور نہ دیا تو پھر شاید ہم بھی کچھ فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بات تو لیاقت شوانی نے کی، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ بلوچستان کے اندر حکومت کس جماعت کی ہے۔ بلوچستان کے اندر جو اس وقت پارٹی برسر اقتدار ہے اس کا نام ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی جماعت ہے جو الیکشن سے چند دن پہلے بنی تھی، اور بلوچستان کے تمام سرکردہ جو لیڈرز تھے وہ اس جماعت میں آ گئے تھے۔ اب مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پارٹی کس نے بنوائی تھی اور وہاں پہ وہ کیوں بنوائی تھی، اور یہ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کس نے کیا تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جماعت نے وفاق کے اوپر جو اپنے سے جو سوال اٹھائے ہیں وہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ اب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. جب اس نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل فیسز نے سامنے آ کر اس کا جواب دینا شروع کیا. اب جب یہ جواب اگر اس موقف میں نرمی نہیں آئے گی, آنکھیں جو اٹھی ہوئی ہیں وہ جھکیں گی نہیں, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور عمران خان جس قسم کی گمکس کرتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ بات اب آگے رکنے والی بھی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سیم پیج والا تاثر تھا نا, یہ بھی بہت جلد ختم ہونے والا ہے. یہ بھی اب نا زیادہ دیر چلے گا نہیں. لیکن اب جو سچویشن آگے بن رہی ہے, اس سچویشن کے اندر اپوزیشن اور حکومت دونوں کا ایک پیج پہ ہونا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اور کیونکہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ فوج یعنی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کی حمایت سے دور رکھا جائے, اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن کے قریب نہ جانے دیا جائے. یہ بھی بڑی دلچسپ سچویشن ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے عمران خان نے چکوال کے اندر بات کی تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا, وہ کسی کے حوالے سے غداری, NRO غداری, آپ کو یاد ہوگا. تو اسی کے اندر, اسی تقریب کے اندر عمران خان نے ایک اور جملہ بولا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ اگر PDM کیا چاہتی ہے فوج سے, PDM صرف یہ چاہتی ہے کہ فوج میری حکومت کو گھر بھیج دے. اب فوج حکومت کو کیسے گھر بھیجے گی؟ 128 دن کا دھرنا, 126 دن یا 128 دن کا دھرنا دیا تھا عمران خان نے. تو کیا اس وقت رحیل شریف نے نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا؟ نواز شریف کی حکومت کو انہوں نے گھر نہیں بھیجا تھا, نواز شریف کی حکومت کو سپریم کورٹ نے گھر بھیجا تھا. اور اگر عمران خان کی حکومت بھی گھر جائے گی تو وہ فوج کے ذریعے نہیں جائے گی, وایا بٹھنڈا ہی جائے گی, وہ کسی اور ذریعے سے جائے گی. لہٰذا یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فوج اور اپوزیشن آپس میں لڑیں, یا اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑے, یا اپوزیشن صرف فوج پر تنقید کرے, میری جان چھوٹے. اب یہ جو ایک سینیریو بن رہا ہے کہ عمران یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور اپوزیشن کی لڑائی ہو, اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ فوج اور حکومت کی لڑائی ہو, اور تینوں فریق اب ایک دوسرے کے سامنے ہیں. اب اس کا راستہ تو نکلنا ابھی فی الحال مجھے مشکل لگ رہا ہے, لیکن ابھی آنے والے دنوں کے اندر میرا یہ خیال ہے, میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اب حکومت اور اپوزیشن کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلہ بڑھے گا, اور یہ بڑھتا ہوا ویزیبل ہمیں نظر بھی آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.